تخیل اپنا بیاں تصویر بھی کرتی ہے عیاں، کرتی ہے تخیل اپنا بیاں تصویر بھی کرتی ہے عیاں۔ اللہ کے لیے عظمت نہ گھٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باطل کی فضاؤں میں تو نے توحید کا پرچم لہرایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے توحید کا پرچم لہرایا، انوار نبوت سے اپنے تاریک دلوں کو چمکایا، انوار نبوت سے اپنے تاریک دلوں کو چمکایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے باطن بھی تیرا روشن روشن، ظاہر بھی تیرا جگمگ جگمگ، باطن بھی تیرا روشن روشن، ظاہر بھی تیرا جگمگ جگمگ، جب چہرہ زیبا کو دیکھا خود چاند بہت ہی شرمایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے توحید کا پرچم لہرایا، انوار نبوت سے اپنے تصدیق رسالت کی جس نے عالم میں وہی سب سے سچا، تصدیق رسالت کی جس نے عالم میں وہی سب سے سچا، کونین کی دولت اس کو ملی، توحید کا جس نے مزہ پایا، کونین کی دولت اس کو ملی،
توحید کا جس نے مزہ پایا، باطل کی فضاؤں میں تو نے معراج نبی کو مان لیا، توفیق و سعادت والوں نے معراج نبی کو مان لیا، توفیق و سعادت والوں نے عقلوں کے پجاری کہتے رہے، کیوں کر گیا کیسے آیا، باطل کی فضاؤں میں تو نے احسان و کرم کا شیوا تیرا، کیا سمجھے کوئی رتبہ تیرا، احسان و کرم کا شیوا تیرا، کیا سمجھے کوئی رتبہ تیرا، جو قتل کی نیت کر کے گیا، ایمان کی دولت لے آیا، باطل کی فضاؤں میں تو نے توحید کا پرچم لہرایا، انوار نبوت سے اپنے تاریک دلوں کو چمکایا۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل من ابا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مجید کی آیت پڑھی ہے اور حدیث پڑھی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان سے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ بات صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتی کہ ہم صرف اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا کر بیٹھ جائیں، بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آج یہ منظر بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے کہ آدمی اپنی ذات میں بڑا دیندار ہوتا ہے، آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، لیکن اس کے گھر والوں کو دیکھا جائے تو یہ کسی طرف جا رہا ہے، اس کے گھر والے دوسری طرف جا رہے ہیں، یہ کہیں اور جا رہا ہے، اس کے گھر والے کہیں اور جا رہے ہیں۔ بزرگان محترم، اس وقت حالات کا تقاضا یہ ہے
کہ والدین اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں صحیح راستے کی طرف لائیں۔ اگر ماں باپ صحیح راستے پر ہیں تو انہیں اس چیز کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ اگر میں نماز پڑھتا ہوں تو میرے گھر والے، میرے بیوی بچے بھی نماز پڑھنے والے ہوں۔ اگر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو میرے گھر والے بھی قرآن کی تلاوت کریں۔ اگر میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں، اگر میں شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں تو میرے گھر والے، میرے بیوی، میرے بچے بھی شریعت کے مطابق زندگی گزاریں۔ آج دنیا کے اندر حالات کو دیکھیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں دیکھیں یہ حالات ہیں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کر رہی ہیں۔ آج کے حالات یہ ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے۔ اسلام سے مسلمان لڑکیاں دوری اختیار کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے۔ ایک طرف فرقہ پرست طاقتیں مسلم لڑکیوں کو ارتداد کے دہانے تک پہنچا دیے ہیں، دوسری طرف کالجوں اور اسکولوں میں بے حیائی پھیلا دی گئی ہے، تیسری طرف ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ ہو چکی ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تعالی ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے تم نے کس کالج میں پڑھایا تھا، تم نے کس اسکول میں پڑھایا تھا، تمہاری بچی کو تم نے کیا ڈاکٹر بنایا تھا، کیا تمہاری بچی کو تم نے انجینئر بنایا تھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ پوچھیں گے کیا تم نے اپنی بچی کو مسلمان بنایا تھا۔ بزرگان محترم، ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے تربیت کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ان کی تربیت کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے بچے تھے، ایک دن انہوں نے صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور کو اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے اپنے منہ سے نکال کر پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم بنو ہاشم سے ہیں؟ ایک طرف دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور ان کے قریب گئے اور انہیں اپنے گود میں اٹھا لیا۔ کئی ایک واقعہ ایسا بھی پیش آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ آپ کے کندھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو نیچے اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ پیار کرتے ہیں، تو دوسری طرف دیکھیے ایک کھجور کو اپنے منہ میں رکھ لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں کو بچپن ہی سے تربیت کرنا چاہیے، بچپن ہی سے بچوں کو تربیت کرنا چاہیے۔ اگر وہ شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے خلاف اگر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہمیں روکنا چاہیے، انہیں ٹوکنا چاہیے۔ اگر ہم صحیح راستے پر ہیں، اگر ہم شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر یہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں اپنے بیٹی کو کبھی گھر سے باہر بے پردہ نہیں بھیجوں گا۔ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں۔ اگر وہ گھر سے باہر بے پردہ نکلتی ہے تو اس وقت ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کو توڑ رہی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ کوئی بھی معاملہ آ جائے، کوئی بھی مرحلہ آ جائے، ہم اللہ کے حکموں کو نہ توڑیں۔ کوئی بھی مرحلہ آ جائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ توڑیں۔ بزرگان محترم، ہم اپنے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کر لیں کہ اگر
ہمارے گھر کی بچی شریعت کے خلاف بے پردہ ہو کر اور یہ ہیں جو غیروں سے مشابہت ہے، تو ہم کو یہ چاہیے کہ کسی بھی حالت میں ہم انہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہ دیں۔ آج ہندوستان کے اندر جہاں بھی دیکھو یہ خبریں ملتی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں، مسلمان لڑکیاں پیار میں اندھی ہو کر غیر مسلم سے شادی کر رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتے، ماں باپ ان کو دینی تعلیم صحیح نہیں دلاتے، ماں باپ ان کو اچھے اخلاق نہیں سکھاتے۔ بزرگان محترم، وہ لڑکی جو ساری زندگی ہمارے ساتھ کھاتی رہی، وہ لڑکی جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتی رہی، وہ لڑکی جو ہمارے ساتھ روزہ رکھتی رہی، وہ لڑکی جو ہمارے ساتھ عید کرتی رہی، آج وہ کیوں غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہی ہیں؟ وہ مسلمان لڑکی جو ساری زندگی اپنے ایمان کے مطابق زندگی گزاری ہے، وہ مسلمان لڑکی جو ساری زندگی ایمان کے مطابق زندگی گزاری ہے، تو پھر کیوں مسلمان لڑکیاں غیروں سے شادی کر رہی ہیں؟ اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ آخر میں میری بات یہ ہے کہ جو بھی ہو جائے، جو بھی مرحلہ آ جائے، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، انہیں اچھے اخلاق سکھائیں، انہیں دین کی تعلیم دیں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میرا جینا میرا مرنا الہی تیرے